اپنی جگہ ہے. ماں وہ ہے کہ باپ گھر سے باہر روزی روزگار کمانے جاتا ہے. ماں وہ ہے کہ جو گھر بیٹھے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. ماں وہ ہستی ہے کہ جو گھر بیٹھے بچوں کو درس دے رہی ہوتی ہے. آج بیٹا یہ کرنا ہے, آج بیٹا یہ کرنا ہے, اس طرح چلنا ہے. وہ جو تمہیں چلنا سکھائے وہ تمہاری ماں ہے. جب ملک الموت قریب آتی ہے, مرحوم کی قریب آتی ہے, تو 2-3 ہستیاں مرحوم کے سامنے آتی ہیں. ان کا تذکرہ مجھے وقت بہت کم ہے, یقیناً ایک مختصر سا نوحہ بھی ہونا ہے, تو اذان مغرب کا وقت ہے, تو بس انشاءاللہ مختصر سا آپ کے سامنے بیان کہ ماں کی ہستی کو بیان کروں کہ ماں ہوتی کیا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ زندگی میں تم خدمت کرو ماں باپ کی. ماں باپ کی زندگی میں جس بچے نے خدمت کری, گویا تو ماں باپ کے جانے سے پہلے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں باپ کی خدمت کر دی ہے, ماں باپ کی خدمت کر دی ہے. تو اف بھی نہیں کرنا چاہیے ماں کی بات پر. اف بھی, یہ ہے ماں. ماں کو سمجھو تو بڑا مقام, نہ سمجھو تو قسمت اپنے ہاتھ ہے. یہی تو اہل بیت سمجھا گئے کہ جب ماں کو دیکھو تو فوراً دعا مانگو. رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا اور اس نے قریب آ کر کہا, یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, میرے پریشانی کی کوئی دعا. کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ نہیں یا رسول اللہ, ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے. کہ جاؤ ان کی قبر پہ جاؤ اور بالخصوص ماں کی تربت پر بیٹھ کے, ماں کی قبر پہ بیٹھ کر دعا مانگو. وہ ماں تمہارے حق میں قبر سے بھی دعا کرے گی. وہ ماں تمہارے لیے قبر سے بھی دعا کرے گی. وہ دعا جہاں بچہ پریشان ہو, جہاں بیٹا پریشان ہو, جہاں بیٹی پریشان ہو, آسرا نہ ہو دنیا والوں کا, وہاں کوئی کام نہیں آتا, وہاں ماں کام آتی ہے. چاہے وہ زندہ ہو, چاہے وہ مر چکی ہو. ملک الموت جب سامنے آتی ہے تو 3 چیزوں کو دیکھتی ہے. 3 چیزیں. مرحوم جو ہوتا ہے, وہ جانے والا جو ہوتا ہے, وہ 3 چیزوں کو دیکھتا ہے. سوال کیا گیا کہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جانے والے کو دیکھتی ہے. کہ پہلی چیز جو اس نے مال و دولت جمع کیا, جانے والے نے گھر بنایا, دولت بنائی, شہرت بنائی, یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ کہ دوسری اولاد ہے. کہ تیسری کیا چیز ہے؟ ان کا وہ اعمال ہے جو اس نے انجام دیے ہیں. کہ جیسے ہی دولت کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ تیرے لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا, اپنی اولاد کو چھوڑا, اپنے گھر والوں کو چھوڑا, تجھے جمع کرنے کے لیے. توجہ ہے نا, میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا, اب یہ بتا میں دنیا سے جا رہا تو میرا ساتھ دے گا؟ کہ اتنا ساتھ دے دوں گا کہ دولت سے کفن خرید سکوں. اللہ اکبر. کہ یہ دولت جو تو نے جمع کی تھی, اس سے صرف تو کفن خرید سکتا ہے بس. ایک بار اولاد کی طرف نگاہ جاتی ہے, اولاد سے بولتا ہے ساری عمر یہ دولت اگر جمع کی وہ کس کے لیے کی تھی؟ تمہارے لیے تو کی تھی. یہ ساری محنت دھوپ میں کھڑے ہو کر, جاب پر, روزی روزگار پر جا کر جو میں کر رہا تھا, وہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ تم لوگوں کے لیے کر رہا تھا. تم اب میرا کتنا ساتھ دو گے؟ وہ کہیں گے کہ ابا جان, اماں جان, ہم آپ کو قبر تک چھوڑ آئیں گے, بس اتنا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. موت کا فرشتہ آ گیا ہے پر اب جان اٹکی ہوئی ہے, روح نہیں نکل رہی ہے. اور صرف کہا آخری یہیں 2 جملے تمام کروں گا کہ تیسری طرف سے کہا جاتی ہے جانے والے کی وہ کیا ہے امال. مال نے میرا ساتھ چھوڑا, دولت نے میرا ساتھ چھوڑا, میرے آبا اجداد نے میرا ساتھ چھوڑا, میرے دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑا, حتیٰ میری اولاد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. امال تو میرا ساتھ دے گا. میں نے تجھے بہت حقیر سمجھا تھا, میں نے اولاد پہ تجھے فوقیت نہیں دی تھی, میں نے مال پر تجھے فوقیت نہیں دی تھی, میں نے تجھے بہت کمتر سمجھا. تو میرا ساتھ دے گا.
میں ہی تو ہوں، قبر سے قیامت تک تیرے ساتھ ہی ہوں، چاہے تو اچھی عمال کر یا برے عمال کر، یہ قرآن قبیلہ کر یا قرآن صغیرہ کر۔ مومن وہ ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے، جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ایسی مومن کی روح نکلتی ہے۔ پروردگار آیت کیا فرماتا ہے؟ دو تین جگہ یہ آیت کو بیان فرمایا جو تمام عالموں ذاکروں کو سننے والے بچے ہیں اور مجھ حقیق کو بھی سنیے گا کہ کہتے ہیں قرآن مجید میں 2 سے 3 جگہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن میں آیت آئی ہے بار بار۔ یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ کہ تمہیں اور سب کو موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تمہیں کڑوی موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تمہیں ایسی موت چاہیے جو خوشبو جیسی ہو وہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں مومن کی بات کی جائے، مومنہ تھی، بہت عزادار تھی، بہت پرہیزگار تھی، یہی مومنہ کہ جب روح نکلتی ہے کسی مومن یا مومنات کی، جب مومن مولا علی یا بی بی سیدہ کی کوئی چاہنے والی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، 2 سے 3 جملے تو فرماتے ہیں مومن کے برابر میں 2 ہستیاں موجود ہوتی ہیں، ایک علی مرتضیٰ اور دوسری جناب زہرا۔ یہ 2 ہستیاں مومن کے برابر میں ہوتی ہیں۔ جب فرشتہ کہتا ہے نا کہ نبی نکال رہا ہوں، زہرا کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے میرے بیٹے حسین کا عزادار ہے، اس کی ایسے کو نکالو گے؟ کبھی بھی آپ بتائیے کیسے وہ نکالوں؟ کہ جاؤ جنت سے میرے باغ میں